ڈپٹی اسپیکر اجلاس چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج پھر ایوان میں پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ اب سلیکٹڈ وزیر اعظم کے پاس کوئی آئینی جواز نہیں رہ گیا۔ عمران خان کو گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ پوری قوم کے سامنے آج متحدہ اپوزیشن کامیاب ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو بلاول بھٹو نے کہا، عمران خان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب NRO کے لیے بھی بہت دیر ہو چکی۔ وزیر اعظم عزت کے ساتھ استعفیٰ دیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی ختم۔ عدم اعتماد پر بحث نہ ہو سکی۔ وقفہ سوالات میں ارکان عدم اعتماد پر ووٹ کا مطالبہ کرتے رہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا، لگتا ہے کوئی بھی سنجیدہ نہیں، اجلاس اتوار تک ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، گو عمران گو کے نعرے، حکومتی اراکین نے لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے۔ خالد مکسی حکومتی بینچز کی طرف لپکے، پرویز خٹک نے دھکا دے دیا۔ قومی سلامتی کا اہم اجلاس، وفاقی وزراء اور عسکری حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم نے دھمکی آمیز خط پر اعتماد میں لیا۔ عمران خان کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں 48 گھنٹے اہم ہے، جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب صورتحال واضح ہو جائے گی۔ عمران اسماعیل نے کہا، اپوزیشن کے کئی سرکردہ لیڈر سازش سے آشنا ہے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم حقائق سے قوم کو آگاہ کریں گے۔ خط بھی جعلی ہے اور مینڈیٹ بھی جعلی ہے۔ آصف زرداری کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا، عمران خان پر شفقت نہیں کروں گا۔ عمران خان اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ آصفہ بھٹو کو بھی سیاست میں لانے کا اعلان۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا، قومی مجرم کو کسی صورت NRO نہیں ملے گا۔ اپوزیشن بیرونی سازش کا حصہ ہے۔ اپوزیشن بیرونی آقاؤں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ نواز شریف کے اپارٹمنٹ سے یہ سازش شروع ہوئی۔ اگر سازش میں شامل نہ ہوتے تو اجلاس میں شریک ہوتے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ، کہا، کوئی بھی استعفے کی توقع نہ رکھے۔ عمران خان آخری گیند تک لڑنے والے کھلاڑی ہیں۔ حماد اظہر بولے، سازش پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بڑی مداخلت ہے۔ اب گریٹ پاور گیم میں چھوٹے ممالک نشانہ نہیں بنیں گے۔ ایشیائی ممالک میں محاذ آرائی کو نہ دہرایا جائے۔ چینی وزیر خارجہ کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں گفتگو، کہا، سرد جنگ کے دور کی سوچ کو دوبارہ پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ چھوٹے اور درمیانے ممالک سرد جنگ کا ہتھیار نہیں بنیں گے۔ متحدہ اپوزیشن کا پارلیمانی اجلاس، سابق حکومتی اتحادیوں سمیت 172 ارکان نے شرکت کی۔ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق بھی مشاورت۔ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پر جلد ووٹنگ کے لیے درخواست اسپیکر کو جمع کرا دی۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کی درخواست بھی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حوالے کر دی۔ KP بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، ووٹوں کی گنتی جاری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری۔ ایبٹ آباد میں جعلی ووٹ ڈالنے پر فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ جنوبی وزیرستان میں 2 گروہوں میں جھگڑا، 8 افراد زخمی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج وانا کا پولنگ اسٹیشن بند۔ توجی خیل اور ہوا خیل کا ایک دوسرے پر دھاندلی کا الزام۔ ڈالر کی اونچی اڑان، روپے کی قدر میں گراوٹ جاری۔ امریکی کرنسی 185 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے کا اضافہ ہوا۔ پاک آسٹریلیا دوسرا ون ڈے، کینگروز کا گرین شرٹس کو جیت کے لیے 349 رنز کا ہدف۔ بین میکڈرمٹ 104 اور ٹریف ہیورڈ 89 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاہین افریدی نے 4 اور محمد وسیم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہے ہر طرف نور الہی، برداشت سے ہوگی کردار کی پیمائش، دسترخوان پر ذائقے کے تڑکے لگیں گے، کیونکہ دنیا بول ہے۔ رمضان اسپیشل۔ دین و دنیا کی رہنمائی عالم دین کے ساتھ، مایہ ناز شیف کے منفرد اور لذیذ پکوان، سیاست کی اونچ نیچ، معیشت کی پرواز، جگمگاتے ستاروں اور کھلاڑیوں کو شاباش۔ خصوصی رمضان نشریات پورا ماہ، رمضان شام 4 سے 6، دنیا بول ہے رمضان اسپیشل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔